السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے حصہ نثر کا سبق نمبر 3 شروع کیا ہوا تھا جس کا عنوان تھا نواب محسن الملک۔ کل ہم نے لیکچر نمبر 1 تیار کیا تھا جس میں ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا، خلاصہ سبق پڑھا تھا، سبق کا تعارف پڑھا تھا، جبکہ آج ہم کریں گے اہم عبارات کی تشریح۔ آج کے ہمارا جو لیکچر نمبر 2 ہے اس کا جو عنوان ہے وہ اہم عبارات کی تشریح ہے۔ تو اس سے پہلے تشریح سے پہلے 2 چیزیں جو ہیں وہ بنیاد ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ حوالہ متن ہوتا ہے۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں، مصنف کا نام لکھا جاتا ہے جیسا کہ مولوی عبدالحق، سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے جیسا کہ نواب محسن الملک۔ یہ تو ہو گیا حوالہ متن۔ اب ہم آتے ہیں سیاق و سباق کی جانب۔ تو سیاق و سباق کیا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نواب محسن الملک کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھی، ذہانت، وجاہت، فیاضی جیسی خوبیوں سے جو ہے وہ آراستہ کیا تھا۔ حسن سلوک کی جو ہے وہ ایک عمدہ مثال تھے، یہاں تک کہ امیر غریب سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ ان کا وسعت مطالعہ تھا، اس کے علاوہ ان کا انداز بیان جو ہے وہ بہت خوبصورت تھا، یہاں تک کہ ہر انسان کو جو ہے وہ اپنا گرویدہ کر لیتا تھا۔ اور سب سے بڑھ کے جو اہم چیز ہے وہ اردو زبان کی ترقی، ترویج اور اشاعت میں جو ہے وہ ان کی گراں قدر خدمات ہیں جن کو سراہا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا بنیادی جو ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے یہ بنیادی پوائنٹس تھے جو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیے ہیں۔ مزید اب ہم آتے ہیں عبارت کی جانب۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے وہ عبارت کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ ان کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی ہیں یا علمی ہیں، لیکن ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ کسی نہ کسی نہج سے اسلام سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیاں ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ تو اس پیراگراف کی جو ہے اب ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس خلاصے میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو ہے نواب محسن الملک کو مطالعہ کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ ابتدا ہی سے جو ہے وہ مطالعہ میں جو ہے سرگرم رہتے تھے، یہاں تک کہ عربی فارسی کی کتابیں بہت زیادہ پڑھتے تھے، ہندی کی کتابیں پڑھتے تھے۔ انگریزی انہیں بہت پسند تھی لیکن وہ اسے پڑھ نہیں سکتے تھے، لوگوں سے جو ہے وہ پڑھوایا کرتے تھے۔ اسی چیز کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے۔ دوسری بات یہاں پہ جو کی گئی ہے کہ ان کی ایک تصنیف تھی جو خالص مذہبی تھی، تو اس کے پس منظر کو ہم دیکھیں گے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں جب مسلمان ناکام ہو گئے تھے تو یہ چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بیٹھ گئی کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ناکام کیسے ہو گئے؟ تو سوچ بچار کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کی جو تھا کہ ان کا جو بنیادی جو ہے وہ مسئلہ تھا وہ یہ بنتا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ کمزور تھے، اس کے علاوہ مذہب سے جو ہے وہ بہت زیادہ دور ہو گئے۔ تو اس لیے جب نواب محسن الملک کی پیدائش ہوئی اور جب وہ عہد شباب میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر مصنف نے جو ہے نا اپنے اپنے انداز سے مذہب کے حوالے سے بات کی، مذہب کے حوالے سے لکھا۔ اس لیے انہوں نے بھی ایک کتاب جو ہے وہ تصنیف کی تھی، مذہب کے حوالے سے ہی تھی۔ اگرچہ جو ہے وہ نواب محسن الملک بہت بڑے جو ہے وہ ادیب نہیں تھے، لیکن ان کی تحریروں میں روانی، فساد، تسلسل بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ ان کا جو اسلوب تھا وہ انتہائی سادہ قسم کا تھا، آسان تحریریں تھیں، اور ان کی جو تحریری تھی وہ تعلیمی حوالے سے تھی کہ مسلمان جو ہے وہ تعلیم میں جو مسلمانوں کے اندر کمزوریاں رہ گئی تھی وہ ان کمزوریوں کو جو ہے وہ خاتمہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ معاشرتی حالات و واقعات کے حوالے سے تھی کہ معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کن کن حالات سے گزرنا ہے، ان کے اندر کیا کیا چیز جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ان کے مطالعے کی بات کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کو لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن وہ مختصر تحریر لکھتے تھے، کوئی بڑی کتاب انہوں نے نہیں لکھی تھی۔
اس حوالے سے جو ہے اس پیراگراف میں اسی چیز کو پیش کیا گیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے دوسرا پیراگراف، عبارت نمبر 2، جو کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ قدرت نے نواب محسن الملک کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھی، وجاہت، ذہانت، خوشبیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھی کہ ایک رات چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ کتاب یا نام مسمى کی خصوصیات ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا، نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو اس سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس کی وضاحت ہم اس طرح سے کریں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خصوصیات دی ہوتی ہیں۔ کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں، جیسے کہ ذہانت، وجاہت۔ کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان تربیت کے ذریعے جو ہے وہ انسان کے اندر آ جاتی ہیں، انسان اس سے جو ہے وہ استفادہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نواب محسن الملک کو جو ہے ان تمام خوبیوں سے نوازا تھا جو ایک اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ انسان رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کی خوبیاں بتائی گئی ہیں، جن میں وجاہت ہے، یعنی وہ خوبصورت چہرے والے تھے، ذہین تھے، خوش بیانی، ان کا انداز گفتگو ایسا ہوتا تھا کہ وہ دوسروں کو جو ہے اپنا گرویدہ کر لیتے تھے۔ اور فیاضی سے مراد ہوتا ہے فیاضی دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ سخی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آنا۔ سخاوت کے حوالے سے بھی جو ہے ان کے واقعات مشہور ہیں۔ باقی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے خطاب سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو حیدرآباد دکن میں جو ہے ان کو محسن الملک کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا تھا۔ تو یہ خطاب جو ہے وہ عام خطاب نہیں ہے، کیونکہ نواب محسن الملک ان کا اصل نام نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل نام سید مہدی علی خان تھا، اور حیدرآباد دکن میں ان کو یہ خطاب دیا گیا تھا نواب محسن الملک کو۔ تو محسن الملک کا جو خطاب ان کو دیا گیا تھا وہ خطاب ہی تھا، نہ کہ ان کا نام۔ اس چیز کی بھی جو ہے وہ انہوں نے وضاحت کی ہے۔